بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ یمن میں چند شکاریوں نے شیر کا شکار کرنے کے لیے زمین میں کنواں کھود دیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ شیر کو اس میں گرا لیا، اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف آنے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن لوگ باز نہ آئے اور اسے دیکھنے کے لیے کنویں کی منڈیر پر جمع ہو گئی اور اندر جھانکنے لگے۔ اسی دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور ایک شخص کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی کنویں میں لڑکنے لگا، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیسرے شخص کی پنڈلی پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے شخص کی ٹانگ پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا، اور اس بیچارے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ پاؤں نہ آیا اور وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ نتیجتاً وہ چاروں کنویں میں جا پڑے اور بھوکے شیر نے چاروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مرنے والوں کے ورثاء اور قبائل کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے آدمی کی وجہ سے مارا گیا، اور قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ خوش قسمتی سے کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس فتنے کی خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں یمن کے قاضی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پر جا کر ان کی بات سنی اور ان کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ کیا کہ تمام لوگ عش عش کر اٹھے اور اسے قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، دیکھو تمہاری آپس میں تو کوئی دشمنی نہ تھی جس کی بنا پر شبہ کیا جا سکے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو کنویں میں گرایا ہو۔ البتہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کی دیت مقرر کی جا سکتی ہے، اور چاروں آدمیوں کے ورثاء کو اپنے اپنے حصے کی دیت پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، پہلے آدمی کی دیت 100 اونٹ تھی، لیکن اس کی وجہ سے 3 آدمی اور مر گئے، لہٰذا اس کی دیت سے 75 اونٹ ساقط ہو گئی اور اس کے وارثوں کو 25 اونٹ ملیں گے۔ دوسرے آدمی کی وجہ سے 2 آدمی مر گئے، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی سے 50 اونٹ ساقط ہو گئی اور اس کے وارثوں کو 50 اونٹ ملیں گے۔ تیسرے آدمی کی وجہ سے 1 آدمی مر گیا، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی اس سے 25 اونٹ ساقط ہو گئی اور اس کے وارثوں کو 75 اونٹ ملیں گی۔ چوتھے آدمی کی وجہ سے کوئی آدمی نہیں مرا، لہٰذا اس کی دیت پوری کی پوری ہی اس کے وارثوں کو ملے گی اور وہ پورے 100 اونٹ کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح چاروں مرنے والوں کی دیت 250 اونٹ ہوئی، اور وہ ان تمام لوگوں کے وارثوں سے وصول کی جائے گی جو اس دکھم پیل میں شامل تھے۔ البتہ یہ فیصلہ نافذ اس وقت ہوگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے، لہٰذا تمام لوگ پرسکون ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور اسے نافذ کر دیا۔